محسوس ہو رہا ہے کہ ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں یہ اظہار نہیں کروں گا تو پھر میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ میرے سامنے معصوم بچے ہیں، اور میرے سامنے پورے کے پورے خاندان صاف ہو گئے ہیں، میرے سامنے ان کے گھر ختم ہو گئے ہیں، میرے سامنے ہسپتالوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، میرے سامنے معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے، تو میں کیا کروں؟ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میں تماشا ہی تھا، میں صرف تماشا دیکھ رہا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا بس نہیں چل رہا۔ اگر میرا بس چلے تو میں تو ان کو جا کے، جو لوگ اتنے درندے ہیں جن کے اندر انسانیت نہیں ہے، جن کی سوچ اتنی گری ہوئی ہے کہ مقابلہ کرنے کی بجائے، ان مجاہدین سے لڑنے کی بجائے کمزور بچوں کو، عورتوں کو، اور جو مظلوم لوگ ہیں ان کو مار کے خوش ہو رہے ہیں اور ان سے مقابلہ نہیں کر رہے۔ مظلوم فلسطینی انتظار میں بیٹھے ہیں، کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ کون آئے گا؟ کہاں سے تحفظ ملے گا فلسطینیوں کو؟ بھئی دیکھیں، ہماری تو خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی اور ہماری فوج کو بھی توفیق دے کہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکیں، اس بے غیرتی سے نکل آئیں جس میں پڑے ہوئے ہیں۔ آخر یہ ایٹم بوم کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ ہم بھی وہ کشمیریوں کی پرانی کہاوت کی طرح یہ کہیں کہ دھوپ میں رکھ دو اور چل سی۔ ایسا تو نہیں ہے، اتنی بے غیرتی تو نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہماری فوج بھی انشاءاللہ وہ مجاہدین کے ساتھ ہوگی، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جو ان سے پوچھیں گے کہ یہ ظلم تم نے کیوں کیا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ اور اسرائیل؟ اپنے دین کے لیے لڑنا دہشت گردی ہے؟ نہیں، اس کو تو کوئی دہشت گردی نہیں کہے گا۔ دہشت گردی تو یہ ہے کہ بچوں کے اوپر، معصوم عورتوں کے اوپر، کمزور لوگوں کے اوپر ان کو ایویں مار دو، ہسپتالوں کے اوپر بمبارمنٹ کر دو، یہ دہشت گردی ہے۔ جو لڑتے ہیں تمہارے ساتھ، جو مقابلہ کرتے ہیں، وہ دہشت گردی تو نہیں کر رہے، وہ تو اپنے ملک کا دفاع چاہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں تم چھوڑ دو، تم چلے جاؤ یہاں سے، تو آپ چلے جاؤ۔ اب کیوں نہیں ان کی جان چھوڑتے؟ کیوں فلسطین میں جو فلسطینیوں کا ہے وہاں اسرائیل کو بنیاد آپ نے بنا دیا ہے؟ اس کو ختم کرو۔ کیا مجبوری ہے عرب دنیا کی؟ حضور نے فرمایا تھا نا کہ یہ وقت ایسا آئے گا جب میری امت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی، لیکن اس کو ہونے لگ چکا ہوگا، ہمیں ہونے لگ گیا ہے۔ ہمارے 57 ممالک ہیں، ان کی اتنی فورسز ہیں، لیکن انہیں دنیا پیاری ہے، انہیں اپنے مفادات پیارے ہیں۔ اگر انہیں آخرت پیاری ہوتی، اگر انہیں یہ یقین ہوتا کہ کل میں نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے، تو یہ طرز عمل نہ ہوتا۔ اصل بات یہی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اندر کی آنکھ کھل جائے تو ہمیں قرآن سے جڑنا چاہیے، ہمیں اپنی سوچ اور فکر کو درست کرنا چاہیے، اور اس کے لیے قرآن سے جڑنا بہت ضروری ہے۔ 57 ممالک کے پاس اتنا اسلحہ جو پڑا ہوا ہے، کس لیے پڑا ہوا ہے؟ اور یہ دیکھیں نا، اگر ہم تو کچھ نہیں کر رہے، وہ سارے یورپی ممالک جو ہیں وہ ان کو سپورٹ دے رہے ہیں، ان کو خوراک پہنچا رہے ہیں، ان کو اسلحہ دے رہے ہیں، اور ان کو یہ بے غیرتی کی گنجائش دے رہے ہیں۔ ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا۔ ایران نے کیا ہے، یہ تو بہت تھوڑا ہے، ہمیں 57 کے 57 ممالک کو کرنا چاہیے۔ وہ تو ایک ہے، یہ 56 کو بھی ساتھ آنا چاہیے، لائن اپ ہونا چاہیے۔ دیکھیں آج ہمارے سامنے ہے، سارے وسائل ہیں ہمارے پاس، لیکن ہم پریشان ہیں، ہر بندہ پریشان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے غلامی اختیار کی ہوئی ہے۔ ہمیں غلامی سے ایسا ہی رہنما نکال سکتا ہے جس کے اندر فکر بھی ہے، جس کے اندر جوش بھی ہے، جس کے اندر قوت بھی ہے، جس کے اندر حمیت بھی ہے، جس کے اندر غیرت بھی ہے۔ یہ بتائیں مجھے کیا وجہ ہے کہ جمعیت بڑے جلسے کر رہی ہے لاہور، کراچی، اسلام آباد میں، ووٹ بہت کم پڑتا ہے، کیا وجہ ہے؟ نہیں، ووٹ تو پڑتا ہے، جہاں ہم جیتے ہیں، کراچی میں ہم جیتے ہیں، لیکن وہ جو ہماری نتائج ہیں ان کو اٹھا کے لے گئے اور اس کی جگہ ایک نیا فارم لے ہیں، فارم 47۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا۔ خیبر پختونخوا میں جہاں ہم جیتے ہیں، جو ہماری سیٹیں ہیں، وہاں پہ فارم 47 نے ہمیں ہرایا ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ جہاں جس کا مینڈیٹ ہے اس کو آپ کھینچیں گے تو اس کے نتائج یہ نکلیں گے کہ عوام کا اعتماد ووٹ سے نکل جائے، اور وہ خطرناک ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے، وہ خطرناک ہے۔